بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کے اندر وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ایک کذاب، خائن، فرقہ باز مولوی صاحب کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہستیاں ہوں یا اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی ہستیاں یا انبیاء کرام علیہم السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ ہمیشہ سے کافروں کا، مخالفین اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ذوات قدسیات ہیں ان پر حملہ کریں، ان کے کردار کو مشکوک بنائیں، یا صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی ہستیاں ان کی شان میں گستاخیاں بے باکیاں کریں۔ جہاں جہاں مخالفین اسلام ان ہستیوں پر حملہ آور ہوئے، ان کی شان میں گستاخیاں انہوں نے کی، وہیں صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے جو محبین ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے محبین، ہمیشہ انہوں نے ان کا دفاع کیا۔ عزیزان گرامی، اسی دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں تو بجائے صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا دفاع کرنے کے گستاخوں کا دفاع کرتے ہیں۔ جی، اس طرح کے کچھ بدبخت لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں ایک بدبخت، ایک کذاب، ایک خائن مولوی جناب ساجد خان صاحب کوڈو بھی ہیں۔ یاد رکھیں، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی کسی ویڈیو پر ہم تبصرہ نہیں کر رہے، مولوی صاحب کے حوالہ جات پر یا گفتگو ہے، ہم اس پر تبصرہ ابھی نہیں کر رہے۔ وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے گفتگو کریں گے۔ مولوی صاحب کے جو دلائل ہیں ہم انشاءاللہ العزیز ان کا مواخذہ کریں گے۔ صرف مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کا جو کردار رہا ہے وہ عوام کی بارگاہ میں پیش کرنا مقصود ہے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ہمیشہ شہرت کے بھوکے رہے ہیں۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے کچھ مولویوں کا ایک گروپ ہے، اس گروپ میں مقابلہ رہتا ہے کہ کون زیادہ دیوخانی فرقہ میں اس گروپ سے زیادہ شہرت حاصل کرتا ہے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو چونکہ کوڈو ہیں، اپنی چلاکیوں کی وجہ سے، عیاری مکاری کس بیانی کی وجہ سے یہ سر فہرست ہیں۔ ان کے مقابلہ میں اس گروپ سے فی الحال دور دور تک کوئی مولوی ہمیں نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، موضوع کچھ اور ہوتا ہے، بات کسی کی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیشہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو درمیان میں ٹپک پڑتے ہیں اور تمام تر لانتوں کا رخ، چترول کا رخ جناب اپنی جانب کر لیتے ہیں۔ جناب اس میں اتنے ماہر ہیں، جناب اتنا ملکہ رکھتے ہیں کہ جناب کا کوئی ثانی ہمیں نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی اگر ہسٹری، جناب کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں کہ جناب ہمیشہ گستاخوں کے فرنٹ مین بن کر قوم کے سامنے آئے۔ آپ دیکھ لیں، ابتدا سے ابھی تک دیکھ لیں، یہ جناب کی تاریخ رہی ہے کہ جناب نے ہمیشہ گستاخوں کا دفاع کیا، بجائے یہ کہ اللہ رب العزت کی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی شان کا دفاع کرتے، گستاخوں کو جواب دیتے، انہیں للکارتے۔ ہمیشہ یہ اہل حق کے مقابلے میں آئے اور گستاخوں کا دفاع کیا۔ عزیزان گرامی، دو تین مثالیں یہاں پر فقیر پیش کر دیتا ہے، ساجد خان صاحب کوڈو کی حقیقت آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، جناب کے دلائل، جناب کے جو ماخذ ہیں ان پر گفتگو نہیں کر رہا، جناب کی گفتگو پر ابھی بات نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے کریں گے۔ یہاں پر صرف بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہمیشہ یہ بندہ گستاخوں کا فرنٹ مین بن کر کیوں سامنے آتا ہے، صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت کا یہ دفاع کیوں نہیں کرتا۔ یہ دو تین مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا بدبخت بندہ ہے۔ اس کوڈو کے نصیب میں ہمیشہ یہ بدبختی آتی ہے، آپ خود یہ فیصلہ فرمائیں گے۔ سن 2017 کے اندر غالباً ایک بہت بڑا مسخرہ
جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے سب اس کے نام سے واقف ہیں، مولوی طارق جمیل، جناب مولوی طارق جمیل صاحب، بڑے پروٹوکول کے ساتھ مولوی طارق جمیل صاحب کا یہ نام لے رہا ہوں۔ گفتگو کرتے ہوئے یاد رکھیں جو اس کے پہلے کے بیانات ہیں ان پر گفتگو نہیں کر رہا، صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ گفتگو کرتے ہوئے جناب نے ہمیشہ کی طرح من گھڑت موضوع، واقعات، قصے، کہانیاں بیان کرتے ہوئے جناب نے ایک یہ کہانی اپنی جانب سے گھڑی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ کو نقل کفر نباشت گدے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے آپ کو گھمایا گیا، تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا، ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ اپنی گفتگو میں جناب مولوی طارق جمیل صاحب نے یہ بات بیان کی۔ جب مولوی طارق جمیل صاحب کا یہ بیان، یہ گستاخی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان میں جو جناب کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ قوم کے سامنے آتی ہے، ساری قوم سراپا احتجاج بن جاتی ہے۔ سنی علماء اہل سنہ و جماعت مولوی طارق جمیل صاحب کی اس گستاخی پر آواز حق بلند کرتے ہیں، رد کرتے ہیں اس کا۔ وہیں دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے کچھ سنجیدہ علماء وہ بھی مولوی طارق جمیل صاحب کی اس بکواس کا رد کرتے ہیں، جن میں مفتی ظفر علی خان جو مر کر مٹی ہو گئے، اسی طرح مولوی حمزہ احسانی ہو گیا، ڈاکٹر خالد محمود کے ساتھی اقبال رنگونی صاحب ہو گئے، دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات مولوی طارق جمیل صاحب کی اس بکواس کا رد کرتے ہیں اور انہوں نے مضامین لکھے۔ وہیں جو بدبختی اگر کسی بدبخت کے نصیب میں آتی ہے وہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو تھے، انہوں نے آ کے مولوی طارق جمیل صاحب کا دفاع کیا اور پھر آخر میں شوشہ یہ چھوڑا کہ یہ روایت تفسیر قرطبی کے اندر آئی ہے، جب کہ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو روایت ہے سند کے اعتبار سے کیا ہے ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے، اس میں صرف اتنی بات تھی کہ آپ کو گدھے کے اوپر بٹھایا گیا، جبکہ منہ کالا کرنے والی بات اس طارق جمیل بدبخت نے اپنی جانب سے گھڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان کر دی۔ اب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کا دفاع کرتا، اتنی بڑی گستاخی، صریح گستاخی، جہاں علماء اہل سنہ و جماعت اور خود دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے مولوی حضرات مولوی طارق جمیل کی اس گستاخی بکواس کا رد کر رہے ہیں، یہ بھی رد کرتا، لیکن اکابر پرستی درمیان میں آ گئی۔ اس نے کیا کیا؟ بدبخت ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مولوی طارق جمیل کا دفاع کیا، یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ مولوی طارق جمیل صاحب کے ایک اور ساتھی ہیں، وہ بھی بہت بڑے مسخرے ہیں لیکن طارق جمیل سے کم ہیں، سب جانتے ہیں، مولوی طارق مسعود۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل قرآن پاک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ باتیں کہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کے قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ،
अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफर से बाज नहीं आए हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन, जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं है। जब सुन्नी उलमा ने उनका ताक़ुब किया, रद्द किया, अवाम अहल सुन्नत ने, मुसलमानों ने सदाए एहतिजाज बुलंद की, वहीं देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मौलवियों ने भी मौलवी तारिक मसूद मसखरे का रद्द किया और तौबा का मुतालबा किया, जिनमें मंजूर मैंगल साहब भी थे और दीगर वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी हजरात भी थे। जब ये मामलात सामने आए, मौलवी तारिक मसूद ने रुजू कर लिया। ये कहा कि मैं रुजू करता हूँ, मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझा नहीं पाया, लिहाजा मैं अपनी इस गुफ्तगू से रुजू करता हूँ, ये अल्फाज वापस लेता हूँ। अब मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर वही अकाबिर परस्ती मसलक ये अब दरमियान में आड़े आ गई और ये बदबख्ती अगर फिर किसी बदबख्त के नसीब में आई तो वो साजिद कोडू साहब थे। ये उठे और इन्होंने कुछ हवाला जात जिनका उस मौजू से ताल्लुक ही नहीं था वो एक वीडियो में बयान कर दिए। और फिर होना क्या था, वो जो तारिक मसूद साहब रुजू कर चुके थे, जो उनके बकौल जो तौबा कर चुके थे, अपनी अगली वीडियो में वो हवाला जात सामने रख के फिर वहीं के वहीं आ गए। वो कहते हैं ना कि जिथों दी खोती उत्थे अन खलोती। भाई तारिक मसूद साहब का जो मामला जहाँ से शुरू हुआ था मौलवी साजिद खान साहब कोडू के हवाला जात के बाद, और मौलवी तारिक मसूद ने वीडियो बनाई, वो मामला वहीं का वहीं आ गया। ये अब बदबख्ती अगर किसी बदबख्त के हिस्से में आई तो वो साजिद खान साहब कोडू हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मौलवी तारिक जमील साहब की गुस्ताखी हो या मौलवी तारिक मसूद की, ये बंदा हमेशा गुस्ताखों का फ्रंट मैन बन के सामने आया। दो मिसालें कि साजिद खान साहब कोडू ने गुस्ताखों का दिफा किया, गुस्ताखियों का दिफा किया। इसको चाहिए तो ये था कि ये गुस्ताखों का ताक़ुब करता, गुस्ताखियों का रद्द करता, लेकिन ये गुस्ताखों का फ्रंट मैन बनकर सामने आया। अब तीसरी मिसाल ज़रा समात फरमाएं और ख़ुद फैसला करें कि बदबख्ती इस बदबख्त के खाते में आती है। ये तीसरी मिसाल आप हजरात के सामने पेश करने लगा हूँ। ईद वाले दिन देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी मंजूर अहमद मैंगल साहब ये किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं और फ़ोन करते हुए गुफ्तगू करते हुए जनाब का जो लहजा था और अल्फाज थे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के क़त्अन लायक नहीं थे। किसी सूरत उनका दिफा नहीं किया जा सकता। लहजा भी गुस्ताखाना और अंदाज अल्फाज भी गुस्ताखाना थे मौलवी मंजूर अहमद मैंगल के। आज मैंने बयान में कहा कि हमारे बलूचिस्तान के वजीर आला इतना दिलेर है कि गरीब मासूर है, बंद है हजरत उस्मान की तरह, और खतरा के बाहर निकलूंगा तो औरतें जूते मारेंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। यादावरी का शुक्रिया। सलाम। जब वो वीडियो लीक होती है, कौम के सामने आती है, वायरल होती है, तो सुन्नी उलमा, सुन्नी अवाम, मुसलमान सदाए एहतिजाज बुलंद करते हैं। वहीं देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले संजीदा हजरात वो भी आवाज़ हक़ को बुलंद करते हैं, अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराते हैं, जिनमें सिपा साहबा के उलमा, मौलवी हजरात शामिल हैं। उन्होंने मुतालबा किया मैंगल साहब से कि आपके ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है, ये क़त्अन शान है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लायक नहीं है, आप ये अल्फाज वापस लें और तौबा करें, रुजू करें। ये उनका मुतालबा था। जब ये मामला हुआ, मौलवी साजिद खान साहब कोडू हमेशा की तरह ना देखा न तो देखा, ये दरमियान में टपक पड़ते हैं और तमाम तर लानतों का रुख, चित्रोल का रुख जनाब अपनी जानिब कर लेते हैं। अब ये तीसरी मिसाल मैंने पेश की है कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू ये गुस्ताख का फ्रंट मैन बनकर सामने आया। हालांकि इसे चाहिए था कि ये शान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने लाखों करोड़ों महंगा लाते, ये उन्हें धुतकार देता, लेकिन नहीं। अकाबिर परस्ती, मसलक परस्ती इसके अपने धर्म का है। जब अपनी ज़ात की बारी आती है, यही कोडू साहब, यही अबू अयूब, यही नजीबुल्लाह देवखानी
یہی ان کا گروپ مینگل صاحب کے خلاف باتیں کرتا ہے اور اسے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کا فن بینگن کی مثالیں دینا ہے۔ وہ مشہور ویڈیو ہے اس کی، یہ لڑکیوں کے حوالے سے مثالیں دے رہا تھا منظور مینگل، تو یہ اب باتیں اسے یاد دلا رہے تھے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ وہ والی مثالیں دیں، آپ کریموں پر گفتگو کریں، آپ بینگن کی مثالیں دیا کریں جب اپنی ذات کی باری آتی ہے، لیکن جب صحابہ اور اہل بیت کی باری آئے پھر اکابر پرستی، مسلک پرستی آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ 3 مثالیں میں نے یہاں پر آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں کہ ساجد خان کوڈو بدبختی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ گستاخوں کا فرنٹ مین بن کر سامنے آیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے کہ بجائے انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں رفعتوں کا دفاع کرنے کے، صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں رفعتوں کا دفاع کرنے کے، یہ گستاخوں کا فرنٹ مین بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی جو ویڈیوز ہیں اس پر ہم اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر ہم کلام کریں گے، گفتگو کریں گے اور اس کا مواخذہ کریں گے۔